سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شہدائی الٹتے تھے کہ تخت کیسریت عہدیدار آئی، سلام اس پر کہ اس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے۔ میرے واجب الاحترام قابل سب احترام اسار القاسمی شہید مسجد جان سٹی کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، کئی سال سے 12 ربیع الاول کے روز میں آپ کی خدمت میں ظہر کے بعد حاضری دے رہا ہوں۔ آج بھی آپ حضرات کی محبت، شوق اور جذبہ کی وجہ سے مجھے کراچی سے آپ کے لیے سفر کرنا پڑا، اور یہ جو رات گزری ہے کراچی میں بن سروور پر ایک تاریخی جلسہ تھا، اور میں صبح ہی کراچی سے آپ کے سامنے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا موضوع ایک نرالا اور انوکھا موضوع ہے۔ اس میں ایک عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں پیغمبر کی شان کس انداز سے بیان کروں، میں کہاں سے بات شروع کروں، کہاں سے گفتگو کا آغاز کروں، اپنے پیغمبر کی سیرت کا کون سا پہلو آپ کے سامنے رکھوں، حضور علیہ السلام کی عظمت شان کی کون سی باتیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ حضور دنیا میں تشریف لائے تھے، کیفیت کیا تھی، آنے کا انداز کیا تھا، آنے کا رنگ کیا تھا، مہر القادری کی زبان میں کہتا ہوں وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی۔ آپ جاگ رہے ہیں یا گرمی کا شکار ہیں؟ اگر آپ کا ذوق تازہ ہوگا تو شعر سناؤں گا، ورنہ میں بغیر شعر کے بھی تقریر کروں گا۔ اور ذوق تازہ ہے؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ میرے بھائیوں، اگر آپ توجہ کروائیں گے انشاءاللہ تو آج تقریر بھی نئی ہوگی انشاءاللہ، اور حضور علیہ السلام کی شان پر میں نئے انداز سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا، لیکن آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے حضور کے حوالے سے یہ دن بڑا مقدس ہے۔ کئی آدمی بیچارے جہالت کی وجہ سے اس دن بھی ہمیں معاف نہیں کرتے، اللہ ان کا بھلا کرے۔ اور وہ آج کے دن بھی جلوس نبی کے نام کا اور گالیاں سپارے صحابہ کو، جلوس پیغمبر کے نام کا اور تنقید ہم پر۔ مجھے کہا گیا کہ جی فلاں مولوی صاحب نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ میں نے کہا کہ جو چیز کسی کے برتن میں ہوتی ہے وہی اچھلتی ہے۔ میں کراچی سے آپ کے پاس اتنا لمبا سفر کر کے گالی دینے نہیں آیا، نبی کی شان بیان کرنے آیا ہوں۔ اگر کسی نے آج کے دن پیغمبر کے جلوس کے نام پر مجھ پر تنقید کی ہے تو میں یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ کس کے سپرد ہونا چاہیے معاملہ؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جاتا کیا ہے، ہم تو نبی کی شان بیان کریں گے۔ ایک آدمی کہتا ہے فلاں آدمی نبی کا مستحق ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ساری باتوں کو چھوڑو، ان ساری باتوں کا فیصلہ قیامت کی صبح کو کریں گے۔ ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟
ہے توجہ میری طرف آپ کی؟ نہیں توجہ آپ کی میری طرف پوری توجہ نہیں. میں جو لوگ میری تقریروں سے واقف ہیں یا تقریریں سنتے رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میری تقریر میں زیادہ دخل نفسیات اور سائیکالوجی کا ہوتا ہے. آپ لوگوں کی کیا کیفیت ہے، آپ کا کیا کہ آپ کی توجہ کتنی ہے اور آپ کا ذوق کیسا ہے، اس کے مطابق میں تقریر کرتا ہوں. اس لیے ہر جگہ ہر موضوع کی ہر وقت تقریر نہیں ہو سکتی. لوگوں کے مطابق تقریر ہوتی. جیسے آپ تقریر سننے کا شوق کریں گے اسی طرح کی تقریر ہوگی. ٹھیک ہے، یہ تو ٹیپ ریکارڈ نہیں ہے جناب کہ بٹن دبا دیا اور ٹیپ چل پڑی اور ہوتا رہا، یہ بات نہیں. توجہ ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی آمد کے لیے آپ کی آمد پر کون سا موضوع آپ کے سامنے رکھوں، آپ کہاں سے شروع کروں. بہر القادری کہتا ہے وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمۂ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مسترد تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. میرے بھائیوں، حضور کا آنا بے مثال ہے، نبی کا رہنا بے مثال ہے. کسی شخص کی سیرت اس کے آنے سے شروع ہوتی ہے، لیکن میرے نبی کی سیرت میرے نبی کے تصور سے شروع ہوتی ہے. ایک شخص آ گیا، دنیا دیکھتی ہے کہ یہ آیا ہے تو کیا ہے، اس کی کیفیت، حقیقت، ماہیت، اصلیت کیا ہے. لیکن میرا پیغمبر تو ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا کہ ہزاروں سال پہلے کی خبر قرآن نے دی. وہی لقد اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ انبیاء کی ارواح کا جلسہ اللہ نے کر کے ان نبیوں سے اقرار کیا کر لیا کہ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم ایمان لاؤ کہ محمد مصطفیٰ ہمارا بھی نبی ہے. ابھی حضور تشریف تو نہیں لائے تھے، ابھی تو شمس و قمر بھی نہیں تھا، ابھی تو شجر حجر بھی نہیں تھا، ابھی تو کائنات کا وجود بھی نہیں تھا، اور انبیاء کی ارواح کا جلسہ تھا. جیسے آپ بھی بڑے کرتے ہیں، جلسے ہم بھی بڑے کراتے ہیں، لیکن وہ جلسہ کتنا عجیب ہوگا کہ جس جلسے کا عنوان بھی نرالا، مقرر بھی نرالا، صدر بھی نرالا، سامعین بھی نرالے. یہ وہ آیت میں نے پڑھی ہے کہ جس آیت کا ذکر قرآن پاک کے تیسرے سپارے میں ہے، اور اس پہ غور فرمائے تاکہ اس کے بعد میں اپنی تقریر شروع کروں. یہ تمہیدی گفتگو ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو کیوں یاد نہیں کرتا کہ جب ایک کائنات میں ابھی کسی چیز کو میں نے پیدا نہیں کیا تھا، کائنات میں میں نے 2 جلسے کیے تھے. ایک جلسے میں نے اپنی بات لوگوں کے سامنے پیش کی اور کیا کہا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو ساری انسانیت کی روحوں نے جواب دیا تھا بلا، تو ہمارا رب ہے. اور اس کے بعد ایک اور میں نے جلسہ کیا تھا. اس جلسے میں میں نے عام لوگ نہیں بلائے تھے، اس جلسے میں میں نے انبیاء بلائے تھے، پیغمبر بلائے تھے، رسل بلائے تھے، اور انبیاء رسل کی روحیں بلائی تھی. ان ارواح کا جلسہ کیا تھا. 1,24,000 انبیاء کی ارواح ایک جگہ جمع تھی. جلسہ کرنے والا پروردگار تھا. وہاں لاؤڈ اسپیکر پہ کوئی پابندی نہیں تھی، وہاں کوئی شامیانوں کا تذکرہ نہیں تھا، وہاں کوئی بجلی اور ٹیوب لائٹوں کی کہانی نہیں تھی. وہ جلسہ بڑا نرالا تھا. اس کانفرنس کی جھلکیاں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں. وہ کانفرنس بڑی نرالی تھی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ نبیوں کی روحیں ایک جگہ جمع تھی. سوال کرنے والا اللہ تھا. اب توجہ فرمائیں کہ سامعین انبیاء کی جماعت ہو، سامعین انبیاء کی جماعت ہو، اور انتظام کرنے والے سارے فرشتے ہوں، اور مقرر اللہ کی ذات ہو، اور صدارت بھی خدا کی ہو، اور موضوع شان مصطفیٰ ہو. اور موضوع شان، اور کیا موضوع ہے؟ شان مصطفیٰ کا.
قرآن کے الفاظ پہ غور کرو. وہی آخر اللہ میثاق النبیین، اے پیغمبر اس وقت کو یاد کرو کہ جب میں نے انبیاء سے ایک وعدہ لیا تھا، نبیوں کی روحوں سے اقرار لیا تھا، عہد لیا تھا. کس چیز کا ہے کہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے نبیوں کی روحوں میں تمہیں نبوت دوں گا، میں تمہیں رسالت دوں گا، لیکن ایک شرط ہے. شرط کیا ہے کہ ثم جاءکم رسول، تمہارے بعد ایک آخر الزمان نبی آئے گا، اور وہ آخر الزمان نبی ساری دنیا کا نبی ہوگا، ساری کائنات کا نبی ہوگا. اے نبیوں کی روحوں تم اپنے اپنی بستیوں کے لیے، اپنے اپنے علاقوں کے لیے، اپنے اپنے شہروں کے لیے، اپنی اپنی قوموں کے لیے، اپنے اپنے ملکوں کے لیے، اپنے اپنے زمانوں کے لیے، لیکن وہ جو آخر الزمان پیغمبر ہوگا وہ پیغمبر ایک بستی کا نہیں ہوگا، ایک شہر کا نہیں ہوگا، ایک علاقے کا نہیں ہوگا. وہ پیغمبر شمس و قمر کا ہوگا، شمال و جنوب کا ہوگا، شجر و حجر کا ہوگا، عرش اللہ کا ہوگا، تحت الثری کا ہوگا، اور آدم سے عیسیٰ تک ہر جگہ کا نبی ہوگا. اے پیغمبر ثم جاءکم رسول لتؤمنن به ولا تنصرن، تم ایمان لاتے ہو کہ وہ محمد ہمارا نبی ہے، ولا تنصرن، اور مجھ سے عہد کرتے ہو کہ ہم اس کی نبوت پر ایمان لائے. تمام انبیاء جب اقرار کرنے لگے تو اللہ نے دوبارہ فرمایا قال اقررتم، کیا اقرار کرتے ہو؟ واخذتم علی ذلکم مصری، اس بات پر پکے ہو کہ محمد ہمارا نبی ہے. تو تمام انبیاء کی روحوں نے جواب دیا تھا قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، ہم اقرار کرتے ہیں کہ محمد ہمارا بھی نبی ہے. اللہ کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا اگر تم اقرار کرتے ہو تو پھر میرا اعلان سنو قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تم بھی گواہ میں بھی گواہ کہ محمد آسمانوں کا بھی نبی، زمینوں کا بھی نبی، اور نبیوں کا نبی. میرے بھائیوں، یہ تمہید ہے اس پرانی آیت کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. حضور نے تشریف لائے تھے تو فانی بدایونی نے کہا بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی. تو آنے سے پہلے یہ دنیا کی کیفیت تھی. میرے بھائیوں، کسی بنیاد پر مجھے قرآن کی زبان میں اس آیت کا سہارا لینا پڑا، قرآن کی زبان میں گفتگو کرنی پڑی کہ جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا، توجہ ہے میری طرف بات، وما ارسلناک الا رحمۃ لل، سنی ہے آیت کو بھی آپ نے، لیکن آپ نے معنی بھی سمجھا ہے کہ رحمۃ للعالمین کا معنی کیا ہے، اس کی تھیوری کیا ہے، فلسفی کیا ہے، رحمت کہتے کس کو ہے. میں آج آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ رحمت کس کو کہتے ہیں. تو جو آپ رحمت کا معنی کیا ہے، رحمت لغت میں کس کو کہتے ہیں، اصطلاح شریعت میں رحمت کا کیا معنی ہے. عبرانی زبان میں، سریانی زبان میں، عربی زبان میں رحمت کا معنی ایک ہے، تینوں زبانوں میں معنی ایک. رحمت کے کئی معنی، مفہوم کئی ہے. رحمت عربی لغت میں کہتے ہیں راحت کو، راحت. رحمت کا معنی، رحمت کا معنی راحت، رحمت کا معنی چین، رحمت کا معنی سکون، رحمت کا معنی اطمینان، رحمت کا معنی دکھوں میں امن، رحمت کا معنی اندھیروں میں روشنی، رحمت کا معنی معاشیت میں نیکی، رحمت کا معنی رات میں دن کا سویرا، رحمت کا معنی ظلمت شب میں سپیدہ سحر، یہ رحمت کا معنی، ظلمت شب میں سپیدہ سحر. اور رحمت کا معنی تیرا شبی میں نسیم سحر کا جھونکا، یہ رحمت کا معنی. رحمت کا معنی کیا، ہم آگے چلتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے. دنیا میں
جتنے دکھ ہیں ان دکھوں کے خاتمے کا نام رحمت ہے. دنیا میں جتنی برائیاں ان برائیوں کے خاتمے کا نام رحمت ہے. آپ اسپتال کے دروازے پر کھڑے، آپ کو خون کی ضرورت ہے، آپ کا مریض آخری لمحے میں اور آپ کو ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ یہ خون کی بوتل ہے، اس کا پیسہ بھی کوئی نہیں، تو آپ کیا کرتے ہو کہ یار میرا مریض تو مر رہا تھا لیکن ایک آدمی میرے لیے رحمت کا فرشتہ بنا. رحمت کا فرشتہ یعنی میرا کوئی حال نہیں تھا، میری کوئی کیفیت نہیں، کوئی بات نہیں تھی، میرے لیے ایک شخص رحمت کا فرشتہ بنا. تو تم تو میرے لیے رحمت بن کر آئے ہو، رحمت کا فرشتہ بن کر آئے ہو، یعنی میرا دکھ دور کر دیا، میری پریشانی دور کر دی، میری مشکل دور کر دی. انسانیت ساری جہاں بلد تھی شرک کے اندھیروں میں، انسانیت ساری معصیت و کفر کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، ساری انسانیت ظلمت شب میں تڑپ رہی تھی، ساری انسانیت ان ظلمت شب میں آہواری کر رہی تھی، ساری انسانیت جہاں بلد تھی. اور اس انسانیت کو دکھوں سے جس نے اٹھایا اس کا نام رحمت ہے. اس انسانیت کے ماتھے کو پتھروں کے آگے سے اٹھا کر اللہ کے دروازے سے جھکایا، کسی کا نام رحمت ہے. اور جگن ناتھ آزاد کسی کو کہتا ہے کہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تحریف کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج کا تقریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، غلاتوں کی خرق سکرات کی دانش کی افسانہ. اور دنیا میں چار سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بشیرا تھا. تو دنیا کے اوپر پر دفعتاً سواد نور آیا، جہاں میں کفر باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک کو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صاحب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا. حضور سارے جہان کے لیے رحمت، حضور سارے کوئی بولتے نہیں ہو، حضور سارے ایک جہان کے لیے نہیں. قرآن نے کہا رحمت للعالمین، میرا پیغمبر جہانوں کے لیے رحمت ہے، میرا نبی ساری دنیا کے لیے رحمت ہے، جہانوں کے لیے رحمت. ایک جہان نہیں کہا، ایک علاقہ نہیں کہا، ایک دور نہیں کہا، ایک دہر نہیں کہا، ایک زمین نہیں کہی، ایک ملک نہیں کہا، فرمایا جہانوں کے لیے رحمت. بنا صلی اللہ اللہ رحمت للعالمین. جہان انسانوں کا ہو رحمت میرا پیغمبر ہے، جہان حیوانوں کا ہو رحمت میرا پیغمبر ہے، جہان عقبہ کا ہو رحمت میرا پیغمبر ہے، جہان زمین کا ہو رحمت میرا پیغمبر ہے، جہان مزدوروں کا ہو رحمت میرا پیغمبر ہے، جہان محنت کشوں کا ہو رحمت میرا پیغمبر ہے، جہان عورتوں کا ہو رحمت میرا پیغمبر ہے، جہان عالم برزخ کا ہو میرا پیغمبر رحمت ہے، جہان عالم ارواح کا ہو میرا پیغمبر رحمت ہے، جہان جس چیز کا ہوگا میرا نبی اس کے لیے رحمت ہے. میرے بھائیوں تخت کے نیچے جو خدائی بستی ہے وہاں بھی میرا نبی رحمت ہے، عرش اللہ پہ جو مخلوق بستی ہے وہاں بھی میرا نبی رحمت ہے، فرشتوں کی انجمن میں میرا نبی رحمت ہے، انسانوں کی نسل میں میرا نبی رحمت ہے. میرے بھائیوں دنیا ساری سکھوں میں مبتلا ہو جائے تو رحمت میرا نبی ہے، ساری کائنات پریشان ہو جائے تو رحمت میرا نبی ہے، ساری کائنات شرک میں مبتلا ہو گئی تو رحمت میرا نبی ہے، ساری کائنات کے لیے کوئی چارہ نہ رہے تو رحمت میرا نبی ہے، انسانیت راستہ بھٹک جائے تو رحمت میرا نبی ہے، انسانیت بھول جائے رحمت میرا نبی ہے، انسانیت ساری اوقات بھلا بیٹھے رحمت میرا نبی ہے، انسانیت کو پگڈنڈیاں چھوڑ دے رحمت میرا نبی ہے، گڑے آ جائے دکھ آ جائے راستے بھٹک جائے کہ اندھیرا ہو جائے ظلمت شب ہو جائے قدم قدم پہ میرا نبی رحمت ہے. اس لیے کہ قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات آج تک وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر ہوا. میرا پیغمبر جہانوں کے لیے رحمت، میرا نبی توجہ آپ کی توجہ ہے
بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ حالات پر بھی تذکرہ ہو، لیکن آج پیغمبر کا ذکر ہے، نبی کے ذکر سے بہتر کسی کا ذکر نہیں۔ میں اس ذکر میں کسی اور کو لانا نہیں چاہتا، اس ذکر میں کسی اور کو لائق نہیں سمجھتا کہ اس کا نام لوں۔ یہ ذکر سب سے بہتر ہے، کہو یہ ذکر سب سے بہتر ہے یا نہیں؟ میرا نبی سب کائنات کے لیے رحمت ہے۔ توجہ فرمائیں، حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ ایک عورت کی بات کرتا ہوں تو آگے کرتا ہوں۔ حضور تشریف نہیں لائے تھے تو سمپل عورت کی کیا حیثیت ہے؟ آج کل روشن خیال لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام نے عورت کو گھروں کی چار دیواری میں بند کر ڈالا، اور مغربی اقوام نے دیکھا کہ عورت بازاروں میں بک رہی ہے، عورت چوکوں اور چوراہوں پہ بک رہی ہے، اسے کہا گیا یہ آزادی ہے، یہ نیوٹرل پوائنٹ ہے، یہ سینٹرل آئیڈیا ہے جو جدید مغرب نے دنیا کو دیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں تمہیں کچھ عرصہ پہلے دور، بہت دور ایک ملک میں لے جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ عورت جسے آج کھلا چھوڑنے کا یورپ میں ڈھنڈورا پیتا ہے، اس عورت کی کیا کیفیت ہے، اور رسول اللہ نے آ کر اس کی کیفیت کیا بنائی ہے؟ تو میری طرف سے وہ فرمائیں، اور میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ میری آج کی ساری گفتگو بہت ہی قابل توجہ ہے، اور گہری نظر سے اس پہ آپ نے اپنے دماغ کو بھی خرچ کرنا کہ یہ کتنی کتابوں کا نچوڑ میں آپ کے سامنے کھول رہا ہے، اور کتنی کتابیں آپ کے سامنے ان کے ذریعے واہ کر رہا ہے۔ توجہ فرمائیں، صرف ایک عورت کی بات کرتے آگے چلتا ہوں کہ عورت کی حیثیت کیا ہے۔ اگر عورت کا باپ مر جاتا ہے، عورت کو وراثت کا کوئی حصہ نہیں ملتا، عورت مخصوص ایام میں گھر میں نہیں رہ سکتی تھی، کھانا نہیں پکا سکتی تھی، اس کو باہر جنگلوں سے باندھ دیا جاتا تھا۔ عورت کے لیے کوئی حیثیت متعین نہیں کہ عورت کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، یہ کوئی کیا قانون نہیں تھا، کوئی ضابطہ نہیں تھا، بس عورت ہے، خواہ ماں ہو، خواہ بیٹی ہو، خواہ بہن ہو، اس سے ایک ہی طرح کا سلوک ہوتا تھا، اور یہ بہت بڑا المیہ تھا۔ میرے بھائیوں، دنیا کا سب سے بڑا پیغمبر رحمت للعالمین بن کر جب آیا تو اس نے عورت کے بارے میں کہا، دنیا کے لوگوں، عورت کی حیثیتیں چار ہیں۔ کتنی حیثیتیں؟ عورت اگر تیری بیٹی ہے تو یہ تیری آبرو ہے، عورت اگر تیری بہن ہے تو تب بھی تیری عزت ہے، عورت اگر بیوی ہے اس کا خرچہ تیرے ذمہ واجب ہے، اور عورت اگر ماں ہے تو ساری جنت اس کے قدموں کے نیچے۔ میرے بھائیوں، عورت کے قدموں کے نیچے جنت کس نے بتائی؟ رحمت للعالمین نے، جو جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ جس عورت کو گھروں میں برا سمجھا جاتا تھا، دھکے دیے جاتے تھے، جنسی خواہشات کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اس عورت کے قدموں کے نیچے میرے نبی نے جنت بتائی۔ اور کتب اور ابدال 80 سال جنت کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن میرے نبی نے فرمایا جس جنت کی تلاش میں ساری دنیا ماری ماری پھرتی ہے وہ میرے شریعت میں ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرا پیغمبر ماں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا۔ میرے رسول کی وراثت کا جب بتایا تھا تو کیسر و کسرا نے، دنیا کی دو بڑی طاقتیں کیسر و کسرا تھی، یعنی ایران اور روم کے دو ملک بڑے تھے، جس طرح آج روس اور امریکہ کے دو بڑے ملک تھے، اور روس کو پستا ہوا، امریکہ ایک بڑا ملک رہ گیا۔ توجہ فرمائیں، اسی طرح حضور کی آمد کے وقت دنیا کے دو بڑے ملک تھے، ایک کیسر ایک کسرا، یعنی روم کی سلطنت کیسر روم کی، اور ایران کی سلطنت کسرا ایران کی۔ ان دونوں ملکوں میں عورت کی کیا کیفیت تھی؟ ساری تاریخوں کا مطالعہ کرو، ہر تاریخ بتائے گی
کہ ایران کے اندر لڑکیوں کی منڈیاں لگتی تھیں، لوگ ان کو خرید کر لے جاتے، ان کو بری خواہشات کا نشانہ بناتے، اور روم کے اندر لڑکیوں کے شو کیسوں میں کھڑا کر دیا جاتا، انسان آ کر اس کو بری نظر سے دیکھتے، بری خواہشات کا نشانہ بناتے، لڑکیوں کی کوئی عزت نہ تھی، کوئی آبرو نہ تھی، کوئی قاعدہ قانون نہ تھا، عورت ایک جن سے بازاری رہ گئی تھی، ایک تجارت کا مال بن گیا تھا، ایک تجارت کا سودا بن گیا تھا، عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ جس طرح آپ نے بازار سے کوئی سبزی خریدی، اسی طرح عورت کو بازار سے خریدا جاتا تھا، یہ کیسے اور کس طرح کی کیفیت تھی۔ لیکن عورت کی کیا حالت تھی کہ عرب میں جس کے گھر میں بچی پیدا ہوتی اس کو حکم تھا ابو جہل کا کہ اس کو زندہ دفن کر ڈالے، بچی پیدا ہو گئی، قریشی کی ناک کٹ گئی، بچی پیدا ہو گئی، چودھریوں کی ناک کٹ گئی، اسی وقت اس کو اٹھایا، زندہ دفن کر ڈالا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچی جوان ہو اور جوان ہو کر وہ کسی کے گھر جائے، قریشی کی ناک کٹ پائے گی، یہ ان کا خیال تھا کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دو۔ یہ عرب کا رواج تھا، مکہ اور حجاز کا رواج تھا کہ بچی پیدا ہوتی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ ایسے وقت میں جب کیسر روم اسرائیل ایران میں لڑکیاں تجارت کی آمادہ ہو اور عرب کے اندر بچی پیدا ہو تو زندہ دفن کر دی جائے، میرے بھائیو اس سے کھلونا عورت کا دور دنیا میں نہیں گزرا، لیکن ایسے وقت میں کائنات کا سب سے بڑا پیغمبر آیا، کائنات کا رسول بن آیا، رحمت کا پیغمبر بن کر آیا۔ اس رحمت کے پیغمبر کو دیکھو کہ اس پیغمبر نے کہا ان دنیا کے لوگوں جو شخص کسی لڑکی کو کسی عورت کو بری نظر سے دیکھے گا اس کی آنکھوں میں قیامت کے دن شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ میرے پیغمبر نے بتایا کہ عورت ایسی چیز نہیں جس کو تم بری نظر سے دیکھو، عورت ایسی چیز نہیں جس کو تم اپنی خواہشات کے نقطہ نظر سے دیکھو۔ عورت ماں ہے، عورت بہن ہے، عورت بیٹی ہے، عورت تیری بیوی ہے، عورت تیری عزت ہے، عورت تیری آبرو ہے، عورت تیرا لباس ہے، عورت تیری طہارت ہے، عورت تیری عزت ہے۔ اس کا خیال کر، اس کے حقوق کا خیال کر میرے بھائیوں۔ عورت کے اندر بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایسے وقت میں ایک عجیب واقعہ میرے رسول کے دربار میں آیا، میرے پیغمبر کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک شخص میرے رسول کی محفل میں آتا ہے، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کون سی غلطی؟ کہنے لگا آسمانوں سے بھی بڑی غلطی، زمین سے بھی بڑی غلطی، اتنا بڑا گناہ ہوا کہ جو پہاڑوں سے بھی بڑا ہے، جو زمینوں سے بھی بڑا ہے۔ حضور نے فرمایا تو نے گناہ کیا؟ اس نے کہا گناہ سے بھی بڑا گناہ۔ حضور نے فرمایا تو نے شراب پی ہے؟ اس نے کہا شراب سے بھی بڑا گناہ۔ حضور نے فرمایا تو نے جوا کھیلا؟ اس نے کہا جوئے سے بھی بڑا گناہ۔ حضور نے فرمایا کون سا گناہ تھا؟ میں رو پڑا، کہنے لگا کملی والے میں تجھے گناہ کیا بتاؤں، میری مجھے شرم سے میرا سر جھک جاتا ہے، میں عرب کا رہنے والا ہوں، میں مکے میں رہتا تھا، میرے گھر میں اولاد کوئی نہ تھی۔ 14 سال کے بعد میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، جب بچی پیدا ہوئی ابو جہل کے لوگوں نے کہا اس کو زندہ دفن کر دو۔ میں اس بچی کو میں نے چھپا لیا کیونکہ 14 سال کے بعد ہوئی تھی، 2-3 سال گزر گئے، بچی کو چھپا کر چلتا رہا۔ جب وہ میرا بڑی ہو گئی اس کو میں اپنے گھر لے آیا اور میرے گھر میں موجود رکھتی اور مجھے بڑی پیاری لگتی۔ جب میں سارا دن گھر سے کام کے پار ہو کر گھر جاتا بچی میرے سینے سے چمٹ جاتی، میری تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ 4-5 سال کی بچی کتنی بچی ہوتی ہے مسلمانوں جن کے گھروں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بہنوں سے بیٹیوں سے باپ کو کتنی محبت ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں گھر داخل ہوتا بچی میرے سینے سے چمٹ جاتی، میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ ایک دن جب ابو جہل نے مجھے پکڑ لیا اور کہا کہ تیرے گھر میں ایک بچی ہے، میں تیرا گلا کاٹ دوں گا، میں بچی کو زندہ دفن کر دوں گا، تو قریشیوں کی ناک کٹوانا چاہتا ہے تو ہمارا منہ کالا کیوں ہوگا؟ مجھے غیرت آئی، میں گھر آیا، میں نے فیصلہ کیا کہ آج اس بچی کو میں زندہ دفن کر ڈالوں گا۔ میں نے اس کی ماں سے کہا کہ اس کو اچھے کپڑے پہناؤ، میں اس کے ماموں کے پاس اسے لے جاؤں۔ میری بیوی نے اسے خوشبو لگائی، اس کو سرما پہنایا، اس کو دوپٹہ دیا اور اس کو اچھے کپڑے پہنائے۔ وہ تیار ہو گئی، بڑی خوشی سے وہ میرے کندھوں پر سوار ہو گئی۔ جب میں گھر سے باہر نکلا ایک کشتی اور کدال جس سے میں نے اس کی قبر کھودنی تھی وہ بھی میں نے ساتھ لے لی۔ جب میں نبی مکہ سے باہر نکلا پہاڑوں کے روڈ میں پہنچا تو وہ میری بیٹی کہتی ہے ابا جان اس علاقے میں تو میرے ماموں نہیں رہتے، تم نے میری ماں سے کہا میں اس کے ماموں کے پاس اسے چھوڑنے جاتا ہوں، یہاں تو میرا ماموں نہیں، یہاں کیوں لائے ہو؟ تو میں نے اپنی بیٹی کے منہ پہ تماچا مارا، میں نے کہا خاموش ہو جا، وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے سامنے میں نے بچی کو ایک طرف دکھایا، اس کے سامنے اس کی قبر کھودنے لگا۔ جب بڑا پیار ہو گیا تو وہ بچی
بچی دوپٹہ زمین پہ رکھ کے اس قبر کی مٹی اس میں ڈال کر میرا ہاتھ بتانے لگی، میرا کھودنے میں میری مدد کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس بچی کو اٹھا کر میں نے قبر میں اتارا تو وہ چیخ کر سکتی ہے، ابا جان اگر مجھے اسی طرح قبر میں دفن کرنا تھا مجھے گھر میں بتا دیتے، میں اپنی امت کو آخری سلام تو کر کے آ جاتی۔ دنیا کے سب سے بڑے سردار نے جب یہ گفتگو سنی تو میرے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میرا نبی کیوں نہ روتا، وہ تو سراسر رحمت تھا۔ میرا پیغمبر کیوں نہ عشق بہاتا، اس کے تو جگر پہ رحمت تھی، اس کے بال بال پہ رحمت تھی، اس کے نفس نفس پہ رحمت تھی۔ صحابہ رو رہے ہیں، پیغمبر رو رہا ہے اور کھانے مار کر رونے لگے۔ حضور نے فرمایا جب اس بچی نے تجھے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، میرا کوئی جرم نہیں، تو اس نے کہا میں اپنی ماں کو آخری سلام کر لوں، اے ظالم تجھے ترس نہیں آیا؟ وہ کہنے لگا میرا دل پتھر بن گیا تھا، مجھے ترس نہیں آیا۔ اس کے بعد اس بچی کو اٹھا کر جب میں نے قبر میں رکھ دیا تو وہ دار قطار رو کر کہتی ہے ابا جان مجھے چھوڑ دے، میں ساری زندگی تیرے گھر نہیں آتی، میں ساری زندگی تیرے علاقے میں نہیں آتی، میرا جرم کوئی نہیں، میرا قصور کوئی نہیں، میں نے تیرا کچھ نہیں بگاڑا، آج کسی کے کہنے پر مجھے کیوں زندہ دفن کرتا ہے؟ میں تیرا لگتے جگر ہوں، میں تیرے خون کا ٹکڑا ہوں، میں تیرا جگر گوشہ ہوں، کس جرم میں مجھے سوا کرتا ہے؟ وہ بچی چیختی رہی لیکن میرے دماغ پہ ایک بھوت سوار تھا، میں نے کچھ نہ دیکھا، بچی کسینے پہ ایک پودا ریت کر رکھ دیا اور اس کے اوپر جب پودا رکھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی آواز بند ہو گئی اور میں اس کی قبر پہ مٹی ڈال کر آ گیا۔ جب میں گھر پہنچا رات کا وقت آیا، مجھے نیند نہ آئی، جب اگلے پہر نیند آئی تو خواب میں مجھے وہ بچی ملی اور کہتی ہے ابا جان قیامت کا دن ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گردان ہوگا، رسول اللہ کی عدالت ہوگی۔ آج 40 دن ہو گئے، وہ بچی خواب میں یہی مجھے کہتی ہے اے اللہ کے رسول اس بچی کو زندہ سے میں نے دفن کر دیا لیکن میں خود زندہ دفن ہو گیا، میری زندگی نہ رہی، میری آنکھوں میں اندھیرا، میری زندگی میں اندھیرا، میرے چلنے میں اندھیرا، میری قوم میں اندھیرا۔ آج سارے اندھیروں کو پاس کر اے محمد میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں، تیری تحریر پہ آیا ہوں، تیری چوکھٹ پہ آیا ہوں، تیرے دروازے پہ آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے تو جہنم کی رحمت ہے، میں نے سنا ہے تیرے دروازے پہ گنہگار آئے تو رحمت کا استعفا کر گئے۔ تیرا نبی اس کی باتیں سن کر سارے قطار ہو رہا تھا، صحابہ ہو رہے تھے، لیکن میرے رسول نے فرمایا اگر آج تو سچے دل سے محمد کا کلمہ پڑھ لے گا خدا اس آسمان میں سے بڑے تیرے گناہ پر بھی میری رحمت کی چادر ڈال دے گا۔ اور اسی لیے قرآن نے کہا بنا صلی کا اللہ رحمت للعالمین، اے پیغمبر ہم نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے بھائیوں اس موقع پر حضور علیہ السلام نے ایک ارشاد فرمایا اور وہ ارشاد قیامت کی صبح تک آنے والی بچیوں کے لیے رحمت ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا اور میری امت کے لوگوں آج کے بعد قیامت تک جو شخص 2 بچیوں کو تربیت کر کے جوان کر کے ان کی شادی کرے گا میں محمد اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ بچیوں کو لوگ زندہ دفن کرتے تھے تو میرا پیغمبر ان بچیوں کے لیے رحمت کا پیغام فرماتا کرا۔ حضور علیہ السلام کے گھر ایک عورت آئی، حضور گھر میں تشریف فرما نہیں تھی۔ اس عورت کا نام داؤد آپ کا لکھا ہے۔ اس کی گود میں ایک بچی تھی اور ایک بچی پیدل تھی، اس کی انگلی اس کے ہاتھ میں تھی اور بڑا برا حال تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرہ پریشان تھا۔ حضرت عائشہ نے اس عورت کو دیکھا اور کہا یہ دونوں بچیاں تیرے پاس ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ تو نے کچھ کھایا پیا نہیں، پریشان حال ہے، گال پچکے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ تو وہ عورت رو پڑی، کہنے لگی میرا خامد میدان جنگ میں شہید ہو چکا ہے، یہ دونوں بچیاں یتیم ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا پھر تھوڑی دیر ٹھہرو۔ اما فرماتی ہے کہ میں گھر چلی گئی، میں اندر گئی، میں نے کھجوروں کے توشادان میں ہاتھ ڈالا تو توشادان خالی تھا، میں نے نیچے ہاتھ پھیرا تو ایک توشادان سے مجھے 2 کھجوریں ملی۔ کتنی کھجوریں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا کہ یہ ایک کھجور تیرے لیے اور ایک کھجور تم ٹکڑے کر کے 2 پھانکے کر کے ان 2 بچیوں کو دے دو۔ تو میں نے دونوں کھجوروں سے دی
تو وہ دونوں بچیاں جھپٹ پڑی اور جھپٹ کر انہوں نے دونوں کھجوریں چھین لی، اور اس عورت نے اپنے لیے کوئی کھجور نہیں رکھی بلکہ ایک کھجور چھوٹی بچی کو دے دی، ایک بڑی کو دی۔ اما فرماتی ہے کہ میرے سامنے بچیوں نے کھجوروں کو ایسے کھایا جیسے کئی دنوں سے ان کو کچھ کھانا میسر نہیں آیا۔ اما فرماتی ہے کہ جب وہ چلنے لگی تو مجھے ترس آیا کہ یہ جو عورت ہے اس نے تو پھر بھی کچھ نہ کھایا، تو میں نے دوسرے کو شادان میں ہاتھ ڈالا تو ایک کھجور لی، اور ایک کھجور لے کر میں نے اس عورت کو دی کہ یہ صرف تیرے لیے، لیکن اس عورت نے وہ کھجور بھی 2 حصے کر کے ان دونوں بچیوں کو دی اور خود کچھ نہیں کھایا۔ جب یہ واقعہ رسول اللہ کے سامنے حضرت عائشہ نے پیش کیا تو رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا عائشہ وہ عورت آپ کا تجھے آئندہ کبھی اگر ملے تو میری طرف سے اسے جنت کی خوشخبری دے دے۔ میرا نبی جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا میرے بھائیوں، ایک عورت کی بات ہے، ایک بچیوں کی بات ہے، ایک بچے کی بات بھی دیکھی کہ نماز عید کے بعد میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گلی سے گزر رہے، بچے کھیل رہے، میرے پیغمبر نے کھیلنے والے بچوں کو نہیں دیکھا، جو ایک بچہ وہاں پریشان کھڑا تھا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کو دیکھا۔ حضور اس بچے کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا تو کھیلتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا میں کیسے کھیلوں، میرا باپ شہید ہو چکا ہے، میری ماں فوت ہو چکی ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں، مجھے تو کپڑے پہنانے والا کوئی نہیں، میں کیسے کھیلوں، کس سے خوشی کروں، کس کے لیے خوشی کروں؟ حضور کو اپنی یتیمی کا زمانہ یاد آیا اور حضور نے اس بچے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور گھر لے گئے اور فرمایا عائشہ میں دنیا اور آخرت کی دولت لے کر آیا ہوں، عائشہ آج کے بعد تو اس کی ماں ہے، محمد اس کا باپ۔ میرا نبی یتیموں کے لیے رحمت، یہ تو انسانوں کی بات ہے، میں کہتا ہوں حیوانوں کو دیکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ کے پاس ایک اونٹ آیا اور اس اونٹ نے پر رسول اللہ کی چوکھٹ پہ رکھ دیا اور تھوڑی دیر کے بعد چلا گیا۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کرتا تھا؟ حضور نے فرمایا جبریل نے مجھے بتایا کہ یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا تھا، یہ اونٹ کہتا تھا کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، چارہ تھوڑا ڈالتا ہے۔ حضور نے اسی وقت اس مالک کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اونٹ کا خیال کرو، اس اونٹ کی وجہ سے قیامت کے دن کچھ تجھے کہیں جہنم میں جانا نہ پڑے۔ تو اس کے مالک نے توبہ کی۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ میرا پیغمبر اس اونٹ کے لیے رحمت بن کر آیا یا نہیں آیا؟ وغیر صلی اللہ تعالی حضور کے آنے سے پہلے مزدوروں کے لیے کوئی ایسا قانون نہیں تھا۔ ایک آدمی کسی کو مزدور اپنے گھر میں رکھتا ہے، وہ 10 سال کام کرتا، جاتے ہوئے کپڑے کا ایک جوڑا دے دیتا، کوئی مزدوری نہیں تھی، کوئی بات نہیں تھی، مزدور کا لیے کوئی حق نہیں تھا، کسی کو پتا نہیں تھا کہ مزدور کی مزدوری بھی ہوتی ہے۔ دنیا میں پہلا پیغمبر کا ہمارا رسول ہے کہ جس نے اعلان کیا تھا اجیر علی اجر قبل ان یجفا کہو کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو۔ یہ میرے پیغمبر کا اعلان ہے۔ حضور کے پاس ایک مزدور آیا، یہ واقعہ میں نے برطانیہ سے ایک کمیونٹی سینٹر میں جو برمپٹن برمنگھم کے پاس ہے، وہاں ایک لیکچر میں ایک مقالے میں نے یہ واقعہ بیان کیا تو ایک عیسائی نے کہا کہ آج تک ہم نے ایسا مزدور پرور کوئی انسان نہیں دیکھا کہ جس نے مزدوروں کے لیے اتنی بڑی بات کہی ہو۔ میں نے اس مقالے میں یہ چیلنج کیا تھا کہ لینن اور مارکس اور انگلش یہ دنیا میں بڑے بڑے مزدوروں اور محنت کشوں کے حقوق کے نمبردار گزرے ہیں، مجھے بتاؤ کہ ایسا بھی کوئی شخص ایسا بھی کوئی شخص آپ نے دیکھا تو نہیں کرتے، ایسا بھی کوئی شخص دیکھا؟ دیکھیے حضور تشریف فرما ہے، حضور کے پاس بہت سارے لوگ آئے، ایک شخص نے آپ سے منافقہ کیا، حضور اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور پکڑ کر ہاتھ سیدھے کر کے فرمایا اور نوجوان تیرے ہاتھوں پہ کیا ہوا؟ اس نے کہا میرا ہاتھ پتھروں پہ پھوڑا کرانے کی وجہ سے زخمی ہے اور یہاں نشانات ہیں، میں پتھر توڑتا ہوں جس طرح یہ لوگ سڑکوں پہ پتھر توڑتے ہیں، میں پتھر توڑتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں اور پھر کھانا بچوں کے لیے لے جاتا ہوں۔ حضور نے اس کے ہاتھوں سے نشان دیکھے اور حضور نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام صاحب انصاری ہے۔ حضور نے فرمایا تو بہت بڑا محنت کش ہے۔ حضور نے اپنے نبوت والے منہ کے قریب اس کے ہاتھوں لے کر اس کے ہاتھوں کو چوم دیا تو میرے پیغمبر نے مزدور کے ہاتھوں کو چوما۔ میں نے کہا لینا اور معاف کو دیکھو، اس نے تو کبھی کسی مزدور کے ہاتھ نہیں چومے۔ میرے رسول نے فرمایا دنیا میں سب سے بہتر کمائی مزدور کی ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمائی۔ یہ میرے پیغمبر کا ساتھ حیرت کے لیے میرا نبی رحمت تھا اور جانوروں کے لیے رحمت تھا، میرا پیغمبر مزدوروں کے لیے رحمت تھا۔ میرے رسول کا یہ بھی ارشاد تھا کہ جن آدمیوں کو تم قید کر کے لائے ہو جو قیدی ہیں اپنے جیسے کپڑے ان کو پہناؤ،
اپنے جیسا کھانا ان کو کھلاؤ. ایک دفعہ مدینہ میں کچھ لوگ قیدی آئے اور حضرت عمر فاروق کا قیدیوں کی بارت میں کمرے میں گزر ہوا تو حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک قیدی رات کو کرا رہا ہے, رو رہا ہے. حضرت عمر ساری رات اس قیدی کا پہرا دیتے رہے اور فرماتے رہے تو اس کی تکلیف ہے وہ دور کرو. عمر فاروق کو اس قیدی کے رونے سے نیند نہیں آتی. عمر فاروق اس قیدی کی تکلیف سے برداشت نہیں کر سکتا. یہ سب کچھ نبی کی رحمت ہے. کہو سب کچھ نبی کی. میرے بھائیوں, مزدوروں کا حق ملنا نبی کی رحمت ہے. کسانوں کا حق ملنا نبی کی رحمت ہے. عورتوں کو عزت ملنا نبی کی رحمت ہے. مورتوں سے سر ہٹا کر ایک خدا کے دروازے پہ سر جھکانا یہ نبی کی رحمت ہے. مکہ مدینہ میں کاروبار میں ہر شخص کو حق مل جانا یہ نبی کی رحمت ہے. کوئی قاعدہ قانون نبی سے پہلے نہیں تھا. قوانین دنیا کے بدل گئے, ضابطے دنیا کے بن گئے, کائنات ایک جگہ پر قائم ہو گئی. یہ سب کچھ نبی کی رحمت ہے. میرے پیغمبر کا آنا رحمت ہے. میرے نبی کا مکہ میں رہنا رحمت ہے. میرا نبی مکہ میں آیا, مکہ المکرمہ ہو گیا, یہ نبی کی رحمت ہے. مدینہ المنورہ ہو گیا, یہ نبی کی رحمت ہے. میرے پیغمبر سے قرآن اترا, یہ نبی کی رحمت ہے. اور وہ مکے کے بدو جن کے بارے میں ظفر علی خان کہتا ہے کہ خود نہ تھے جو راہ تھے اور وہ کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ سب کچھ میرے نبی کی رحمت ہے. میرے پیغمبر نے ہر دکھ کا علاج کیا. میرے پیغمبر نے ہر پریشانی کا بداوا کیا. میرے رسول نے دکھی انسانوں کو عزت دی. میرے پیغمبر نے یتیموں کو عزت دی, بیوہ عورتوں کو عزت بخشی, بے سہارا لوگوں کو عزت بخشی, قیدیوں کو عزت بخشی, گناہگاروں کو عزت بخشی, گناہگاروں کو اللہ کے دروازے پر پیش کرتے ان کے گناہوں کے لیے معافی مانگی. یہ سب کچھ میرے نبی کی رحمت ہے. میرے بھائیوں, جب یہ میرے نبی کی رحمت ہے تو پھر مجھے کہنے دو ابو بکر کا صدیق بن جانا یہ بھی نبی کی رحمت ہے. عمر کا فاروق بننا یہ بھی نبی کی رحمت ہے. عثمان کا ذوالنورین کہلانا یہ بھی نبی کی رحمت ہے. علی کا اسد اللہ الغالب بننا یہ بھی نبی کی رحمت ہے. حنظلہ کا غسیل الملائکہ بننا یہ بھی نبی کی رحمت ہے. خباب ابن عرب کا عرب کے انگاروں پہ لکھنا اور ثابت قدم رہنا یہ نبی کی رحمت ہے. بلال کا جنت میں قدموں کی آہٹ دکھانا یہ سب کچھ نبی کی رحمت ہے. سمجھا کے ٹکڑے ہو گئے لیکن پھر بھی وہ پختہ رہی یہ نبی کی رحمت ہے. حذیفہ صحابی کو آج سے میرے پیغمبر ہر دکھ کا علاج کیا. میرے پیغمبر نے ہر پریشانی کا بداوا کیا. میرے رسول نے دکھی انسانوں کو عزت دی. میرے پیغمبر نے یتیموں کو عزت دی, بیوہ عورتوں کو عزت بخشی, بے سہارا لوگوں کو عزت بخشی, قیدیوں کو عزت بخشی, گناہگاروں کو عزت بخشی, گناہگاروں کو اللہ کے دروازے پر پیش کرتے ان کے گناہوں کے لیے معافی مانگی. یہ سب کچھ میرے نبی کی رحمت ہے. میرے بھائیوں, جب یہ میرے نبی کی رحمت ہے تو پھر مجھے کہنے دو ابو بکر کا صدیق بن جانا یہ بھی نبی کی رحمت ہے. عمر کا فاروق بننا یہ بھی نبی کی رحمت ہے. عثمان کا ذوالنورین کہلانا یہ بھی نبی کی رحمت ہے. علی کا اسد اللہ الغالب بننا یہ بھی نبی کی رحمت ہے. حنظلہ کا غسیل الملائکہ بننا یہ بھی نبی کی رحمت ہے. خباب ابن عرب کا عرب کے انگاروں پہ لکھنا اور ثابت قدم رہنا یہ نبی کی رحمت ہے. بلال کا جنت میں قدموں کی آہٹ دکھانا یہ سب کچھ نبی کی رحمت ہے. سمجھا کے ٹکڑے ہو گئے لیکن پھر بھی وہ پختہ رہی یہ نبی کی رحمت ہے. حذیفہ صحابی کو آج کے چراغے پہ ڈالا گیا اور وہ پکا رہا یہ نبی کی رحمت ہے. سارے صحابہ نے مکہ مدینہ سے نکل کر کیسر و کسرا سے برخت اڑائے, تلواروں کے نیچے آ کر نبی کا دامن نہیں چھوڑا اور چمچے کمر کے نیچے شجر حجر کے اوپر ساری کائنات میں اسلام کا پرچم صحابہ نے بلند کیا. یہ سب کچھ میرے نبی کی رحمت ہے. یہ سب کچھ میرے نبی کی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے میرے پیغمبر تم جہانوں کے لیے رحمت ہو, تم کائنات کے لیے رحمت ہو. میرے بھائیوں, اس کو بھی دیکھو قرآن آسمانوں سے اترا, اس کے اترنے کو بھی دیکھو انجیل اتری, زبور اتری, تورات اتری, تورات موسیٰ علیہ السلام سے اتری اور اللہ نے فرمایا موسیٰ 40 دن کا چلا کرو پھر تمہیں تورات دوں گا. عیسیٰ سے کہا انجیل تمہیں دوں گا 1 مہینے کا چلا کرو اور زبور کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا 1 مہینہ اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ, عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ, وہ دسوں پر کتاب ملی. لیکن میرے پیغمبر کو دیکھو کہ میرا نبی کتنی بڑی رحمت ہے. میرے نبی کو کہیں پابند نہیں کیا گیا. میرا پیغمبر مکے میں تھا, قرآن کو مکے میں بھیج دیا. میرا نبی مدینے میں تھا, قرآن کو مدینے میں بھیج دیا. میرا پیغمبر بدر میں آیا, قرآن کو بدر میں. میرا نبی عہد میں, قرآن عہد میں. میرا نبی حنین میں, قرآن حنین میں. میرا پیغمبر تبوک میں, قرآن تبوک میں. حتیٰ کہ میرا نبی عائشہ کے بستر پہ آیا, قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ آیا. یہ سب کچھ میرے نبی کی رحمت سے. کہو یہ سب کچھ میرے نبی کی.
میرے بھائیوں آج تو مسلمان ہے، میں مسلمان ہوں، یہ نبی کی رحمت ہے۔ آج پوری کائنات میں 1.5 ارب مسلمان ہے، یہ نبی کی رحمت ہے۔ مسلمان دنیا میں بڑی قوت بن چکا ہے، یہ نبی کی رحمت ہے۔ پہلے پیغمبر جب آئے تھے تو مکہ میں 1 آدمی ساتھ نہیں تھا، اور جب نبی دنیا سے گئے 1,44,000 کلمہ پڑھنے والے تھے۔ یہ سب کچھ نبی کی رحمت ہے۔ میرے بھائیوں 11 لاکھ مربع میل پر صدیق اکبر نے حکومت قائم کی، یہ نبی کی رحمت تھی۔ 22 لاکھ مربع میل پر فاروق اعظم نے اقتدار سنبھالا، یہ نبی کی رحمت تھی۔ 44 لاکھ مربع میل پر عثمان غنی نے حکومت قائم کی، یہ نبی کی رحمت تھی۔ 22.5 لاکھ پر حضرت علی نے اقتدار قائم کیا، یہ نبی کی رحمت تھی۔ اور 64 لاکھ مربع میل پر امیر معاویہ نے حکومت قائم کی، یہ نبی کی رحمت تھی۔ وما ارسلناک الا میرے بھائیوں کائنات میں سارا حسن میرے نبی کی رحمت ہے، سارا کمال میرے نبی کی رحمت ہے، ولیوں کی ولایت میرے نبی کی رحمت ہے، خطیبوں کی خطابت میرے نبی کی رحمت ہے، فقیروں کی فقاہت میرے نبی کی رحمت ہے۔ مجھے آگے بڑھتے کہنے دو، 1,44,000 صحابہ میں اور صحابی کی عظمت میرے نبی کی اصل میں رحمت ہے۔ میرے بھائیوں سعید بن جبیر کا تختہ دار پہ چڑھ کر مسکرانا یہ میرے نبی کی رحمت ہے۔ امام مالک کی عظمت یہ میرے نبی کی رحمت ہے۔ امام ابو حنیفہ کی عظمت یہ میرے نبی کی رحمت ہے۔ امام شافعی کا تقویٰ میرے نبی کی رحمت ہے۔ امام احمد بن حنبل کا گھوڑے کھا کر مسکرانا میرے نبی کی رحمت ہے۔ امام غزالی کا ٹکرانا میرے نبی کی رحمت ہے۔ امام راضی کی تفسیر لکھنا یہ میرے نبی کی رحمت ہے۔ اور آگے چل حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا جہانگیر کے دربار میں ٹکرانا یہ میرے نبی کی رحمت ہے۔ پیران و پیر کے قائم یہ میرے نبی کی رحمت ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری کا 40 سال رونا یہ نبی کی رحمت ہے۔ بابا فرید الدین گنسر کا تبلیغ کرنا نبی کی رحمت ہے۔ خواجہ علی حجویری کی ساری عظمت میرے نبی کی رحمت ہے۔ آگے چل حضرت شاہ ولی اللہ کی ساری عظمت میرے نبی کی رحمت ہے۔ شاہ عبدالعزیز کے فتاویات اور علمی خدمات یہ میرے نبی کی رحمت ہے۔ شاہ اسماعیل شہید کا کالا کوٹ کے طہارت شام شہادت پینا یہ میرے نبی کی رحمت ہے۔ کالا کوٹ کے شہیدوں کی ساری عظمت میرے نبی کی رحمت ہے۔ 14,000 علماء کا جنگ آزادی میں تختہ دار پر چڑھ کر بھی اب کے صداقت کا پرچم بلند کرنا یہ میرے نبی کی رحمت ہے۔ شاہ نوتنی کا کی ساری نسبت میرے نبی کی عظمت ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری کی خطابت میرے نبی کی عظمت ہے، میرے نبی کی رحمت ہے، میرے نبی کی رحمت ہے۔ مفتی کفایت اللہ کا فتویٰ میرے نبی کی رحمت ہے۔ مولانا شکور نصری کی ساری استقامت میرے نبی کی رحمت ہے۔ اور اکرما شہید کا یہ سارا قافلہ میرے نبی کی رحمت ہے۔ اے پیغمبر ہم نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنایا، جہانوں کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری ہواؤں میں اڑی، فضاؤں میں اڑی، لوگوں نے کہا بڑی دور سواری پہنچی، لیکن جب میرے پیغمبر کی سواری اڑی تو وہاں پہنچی جہاں جبریل بھی نہیں پہنچا۔ جمال صلی اللہ کا اللہ رحمت للعالمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، ہاتھ اٹھائے، کیا کہا؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ لیکن جب میرے رسول کی باری آئی تو میرے نبی کو کہنا نہیں پڑا میرا سینہ کھول دے، بلکہ آواز آئی الم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر تیرے کہنے سے پہلے ہم نے تیرا سینہ کھول دیا۔ جمال صلی اللہ کا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آواز آئی لن ترانی، تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، میری تجلی کتاب نہیں لا سکتا۔ لیکن جب میرے رسول کی باری آئی تو جبریل غلام بن کر میرے دروازے نبی کے دروازے پہ پہنچا اور فرمایا اے پیغمبر آج اس عرش پہ جہاں کائنات میں آج تک کوئی نہیں جا سکا، آج اسی عرش پہ خدا نے تیری دعوت کر رکھی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ سب کچھ میرے نبی کی رحمت ہے، یہ سب کچھ میرے نبی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی عورتیں انگلیاں پکا ڈالی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے انگلیاں پکا ڈالی، اگر وہ عورتیں میرے نبی کو دیکھ لیتی تو اپنی گردنیں کٹا دیتی۔ تمہار صلی اللہ کا اللہ، تمہار صلی اللہ کا اللہ، یہ میرے نبی کی عظمت ہے کہ میرے پیغمبر کے دروازے پر قیدی لائے گئے اور ان قیدیوں میں ایک لڑکی بھی تھی اور وہ بے پرد تھی۔ حضور نے فرمایا بلال یہ میری نبوت والی چادر اس لڑکی کے چہرے پہ ڈال دو۔ حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے،
حضور نے فرمایا بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو، آج تو کافر کی بیٹی کے سر پہ کپڑا ڈالے گا، خدا قیامت کے دن تیرے گناہوں سے پردہ ڈالے گا۔ یہ سب کچھ میرے نبی کی رحمت ہے، یہ سب کچھ میرے نبی کی اس رحمت کی قدر کرتے ہو نماز پڑھتے ہو کبھی کوئی میں نے کہا رحمت کی قدر کرتے ہو کبھی کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو کبھی کوئی بات سچی بات کرتے، فقیہ مصلحت دین سے وہ سادہ، فقیہ مصلحت دین سے وہ رند دادا خار اچھا نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں۔ سچی بات کیا بھی ہے؟ ایک آدمی کسی کے ہاں مہمان جاتا ہے اور وہ سارے گھر والے کھڑے ہو گئے، جی آیا نے خوش آمدید، آگے و مرحبا ویلکم، ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مہمان کہتے بھی پیاس لگی ہے پانی پینا، کہتے پانی کوئی نہیں، مرحبا خوش آمدید، بڑے خوش ہے، جی آیا نہیں، وہ کہتے پیاس تو مر گیا، اب پانی شانی سے کوئی نہیں، مرحبا خوش آمدید، بڑے خوش ہم، وہ گھر والے آتے بھی پانی کھل کوئی نہیں، ہاں بڑے خوش تو ہمیں آواز کیتے، ٹھیک ہے، بڑی خوشی ہوئی جناب کی آواز کی، سبحان اللہ، اگر پانی کا ایک گلاس پانی کھائی نہیں، اور حضور کے آنے پر بڑی خوشی ہے، آج حضور آئے، کل تشریف لائے، حضور نے فرمایا نماز پڑھو، کہتے نماز کوئی نہیں، خوشی بڑی ہے۔ تو حضور کے آنے پر ہم نے جھنڈیاں بھی لگائی، لوگانوں کی بچیاں بھی سلگائی، جلوس بھی لے کر آئے، ڈھول بھی ہم نے بجائے، خوشی بڑی ہے۔ حضور نے فرمایا نماز پڑھو، صحیح نماز سے کہیں نہیں، حضور نے فرمایا روزہ رکھو، روزہ سے کہیں نہیں، حضور نے فرمایا کسی کا ہاتھ نہ مارو، یہ گل نہیں ہونی، حضور نے فرمایا کم نہ تولو، یہ گل نہیں ہونی، تھوڑے آمن کی خوشی بڑی، کھڑے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ، آئے کھڑے حضور فرمایا اور کسی کا ہاتھ نہ مارو، ہاتھ نہ تولو، یا رسول اللہ تیل والا گل نہ رکھو، آپ جھنڈیاں نہیں لانا، بتیاں نہیں سلگانا، تھوڑے آمن کی بڑی خوشی ہے، سبحان اللہ، جی آیا نو بھائی تم نے میری سنت پہ عمل نہیں کیا، یہ گل نہ کرو، تھوڑے اور کی خوشی تو ہونی ہے، کر دو ایسا مذاق کیا رسول اللہ کی عظمت سے۔ ہم حضور کے عاشق ہیں، تو ہم نبی والا کوئی نہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں، تو ہم کی شریعت کا کوئی کام نہیں، ہم نبی کے عاشق، سنت پہ عمل کوئی نہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں۔ دھوکہ دے کر سودا بیچنا، ملاوٹ کر کے سودا بیچنا، دودھ میں پانی ڈالنا، ٹھیک ہے، ایک بندے نے پیٹ میں پانی پا چڑیا، وہ گھروں آ گیا، گھروں آ کے آخر کا تو نیچے کا گڈی نہیں کرائی ہے، گڈی پانی میں پایا، ایسا کا کتنا دودھ لے آئی، ادھا کلو، ایسا کیا ہو رہا تین میں آئی، ادھا کلو گڈی میں نہیں آئی، ملاوٹ عام ہے، کہتے ہیں حضور کے آنے کی خوشی نہیں ہے، عاشق ایویں دے ہوں گے ماشاء اللہ، عشق بھی تو ختم ہو دیکھے۔ ایک بندے آپ کیا جی بابا جی مدینے گئے ابا جی حج کریں، اب انہوں نے کوئی خط نہیں آیا، اب خط آیا بھائی تو لکھا کہ نماز نہ چکا ہوا ہے، اب مدینے کے شہر کی خبر نہ آ رہی، اس طرح بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ شادی دینے کا موقع آتا ہے تو سنت ساری بھول جاتی، شادی آ گئی، کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں، کھڑے ہو کر تو کھڑے ہو کر تو جانور چارہ کرتے ہیں، اور پھر کھڑے ہو کر نہیں، اگر کھڑے ہو کر کھانا کھانا یہ ماڈرن طریقہ ہے تو پھر تم سے تو بڑا ماڈرن گدھا ہے، ٹھیک ہے تو بولے تو صحیح، گدھا بھی کھڑے ہو کر کھاتا ہے، اس لیے کہ تم پلیٹ لے کر اس طرح پھرتے ہو، اور جانور جو ہے جہاں سے کھڑے ہو کر کھاتا ہے وہی کھڑا رہتا ہے، وہ تم سے بڑا ماڈرن ہے یا نہیں؟ بھائی میں نے ایک جگہ کہا یار یہ تو عقل کی بات کرو، کھڑے ہو کر کھانا کھانا یہ تو یہودیوں کا عیسائیوں کا طریقہ، کہتے بھی مولوی جی تو ماڈرن طریقہ ہے، تو ہمیں تو پتہ ہی چل جاتا ہے، تو ہمیں بھی پتا جناب ماڈرن طریقے سے ہی آ رہے ہیں،
کسی تو جناب فنڈامنٹلزم کے قائل ہو گئے, کسی تو مولوی ہو ملاوے ہو, ہمیں کی پتا کھڑے ہو کے کھانا. میں آپ کا امریکہ کے بچوں ایک طریقہ آ جائے کہ اسے کپڑے ڈال کے سب کچھ ننگے ہو کے بازار جا بندہ رواج پیدا کرتا تو ایک ایٹا میں بھی زبان کے موجود ہے. وہ آ جائے اصل بھی امریکہ جو کہا لیفٹ رائٹ ہر سب کپڑے اتار کے آ جائیں. اور اگر امریکہ سے پیشاب پینے کا اور پکانا کھانے کا رواج آ جاتا تو یہاں ایسے بھی کوئی امریکن فرق ہے تو جو پیشاب پینے لگ جاتے پکانا کھانے لگا. جب ایسا تو طریقہ ہے. اور جب میرے جیسا کوئی مولوی روکتا تو پاگلے یہ کیا کر رہے ہو تو وہ آگے سے کہتا مولوی جی تمہیں کیا پتا ہے اس میں کتنے وٹامن موجود ہیں. وہ وٹامن سے بھرپور ہے ساری چیز. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اور نام پیغمبر کا لیتے ہو بات کوئی نہیں مانتے ہو. یا رسول اللہ دیے سبحان اللہ عالم بتا مرا نماز کوئی نہیں پڑھی. اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے حکم پہ چلنے کی توفیق دے. ومار صلاح کا یہی ایمان ہے ایک مسلمان کا. آپ کا بھی یہی ایمان ہے. آپ اس بات پر پکے ہو, آہستہ بولتے ہو, اس بات پر پکے ہو کہ حضور رحمت ہے, اور اس بات پر بھی پکے ہو کہ حضور کا دیا ہوا تحفہ نماز قبول کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے تو میں اگلے سال سے تمہیں پوچھتا ہوں نماز پڑھی ہے تو سر آپ کھڑے کتنے ہم تو آپ چل رہا کہ آپ آئی بھی انشاءاللہ جو رب چاہے کوئی نہیں. رات یہ گل نہیں کام کھانے والی گل کم نہیں ہے روز کے بعد گل نہیں کوئی چاہیے ہے. تو بچوں ایک بات یہاں کے حالات پر ضروری ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہاں ایک بچی کا معاملہ قتل کا درپیش تھا اور اس کے قاتلوں کے بارے میں حاجی منیر صاحب نے اور یہاں کے تمام دوستوں نے سپہل لیا, لیکن یہاں کی انتظامیہ اس قتل کو گول کرنا چاہتی. میں جان سٹی کی انتظامیہ اور صدر کی انتظامیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سپاہی صحابہ کے خلاف جو تمہارا رویہ ہے یہ صحیح نہیں. سپاہی صحابہ کے بارے میں تمہارا رویہ صحیح, اور میں یہ بات بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے دلوں میں سپاہی صحابہ کے بارے میں جو بغض ہے وہ کیا نہیں ہے, اور یہ کوئی اچھی بات نہیں. مجھے افسوس ہے کہ ہم نے ہر موقع پر تعاون کیا لیکن انتظامیہ ہماری کوئی صحیح بات ماننے کو تیار نہیں. اس بچی کے معاملے میں اگر ورثاء کو مطمئن نہ کیا گیا اور انصاف مہیا نہ کیا گیا تو پھر سپاہی صحابہ سخت اقدام کرے گی. ٹھیک ہے, کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ پھر سخت اقدام ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور ہمارے دوسرے بھائی 5 بھائی وہ ہم پر علاج الزام لگاتے ہیں. دوسرے جنگ صدر میں بھی, آج جلوس میں بھی نعرے بازی ہوئی, ماں بہن کی گالیوں تک چلے گئے. میں ان اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مہربانوں یہ بات یاد رکھو کہ ہم تمہاری ہر بات کا اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں, اور اس کا تمہیں پتا ہے, تمہیں اور کسی کو پتا ہو یا نہ ہو تمہیں. اور میں شیعہ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تم اپنا بغض نکالنے کے لیے ان مہربانوں کو آگے کرتے ہو, خود سامنے کیوں نہیں آتے؟ خود سامنے آؤ. من انداز قدترا میں شناسم باہر رنگے کے خالی جامع میں پوش, من انداز قدترا میں شناسم. اے صحابہ کے دشمن تو جس لباس میں آئے گا ہم تیری شکل خوب پہچانتے ہیں. اور ہمیں افسوس ہے کہ انتظامیہ کو وہ گاڑیاں نظر نہیں آتی, اور مولانا اقبال شیروانی کو ایک چھوٹی سی بات پر گرفتار کیا انتظامیہ نے, اور بغیر جرم اور بغیر قصور کے, کوئی قصور نہیں. اور اس کے مقابلے میں دوسرے ہمارے مہربانوں نے اتنی گاڑیاں دی, وہاں کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا. شیخ حاکم صاحب ان کے پاس گئے کہ اقبال شیروانی کو رہا کرو, تو انہوں نے لیت الحال سے کام لیا, شام کا وعدہ کیا. میں انتظامیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حالات خراب نہ کرو,
اقبال شیروانی کو فلفور رہا کرو فلفور. ہماری ایک مجبوری ہے، تمہیں اس کا پتا ہے کہ الیکشن آ رہا ہے، سپاہی صحابہ والے اکثریت میں ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ جھگڑا ہو، اس لیے جتنا مرضی دبا سکتے ہو تو دبا دو. لیکن یہ یاد رکھو جب غیرت کی کوئی بات آئی تو پھر ہم وہ اثر کریں گے کہ الیکشن تمہیں بھی بلا دیں گے، خود بھی بھول جائیں. تمہیں بھول ہے اور تم ہمیں اچھی طرح جانتے ہو، اچھی طرح. تم انتظامی کارروائیاں چھوڑ دو. میں جان کے ڈپٹی کمشنر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی لمبی چوڑی فہرست میں جو تبادلے پنجاب میں ہوئے، اگر تم بچی گئے اور جان کی قسمت کے لیے تو تم اپنے رویے کو درست کرو، ٹھیک ہے؟ اور اگر تم نے رویہ درست نہ کیا تو ہم ایسا احتجاج کریں گے کہ یہ رویہ خود بخود درست ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ احتجاج تو ہمارا حق ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح، آہستہ بولتے ہو. احتجاج ہمارا حق ہے یا نہیں؟ اور پھر وہ احتجاج ہم کریں گے اور اس احتجاج کو تم جانتے ہو. یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میں آؤٹ سائڈ کوئی بات نہیں کرتا، لیکن یہ ضروری باتیں. اور الیکشن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، صرف اتنی بات کہتا ہوں اپنے مخالفین سے کہ میں ظلمتوں میں اجالا تو ظلمتوں کا پالا، میں ظلمتوں میں اجالا تو ظلمتوں کا پالا، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. یہ وقت بتائے گا کہ آئندہ کیا ہوگا. اس شہر کے عوام، اس علاقے کے عوام جانتے ہیں کہ ہم نے ایک مولوی بلایا تھا اشار القاسمی، جو اپنی جان بھی کوئی دھرتی کو قربان کر دیا. اور وہ تو اپنے گھر میں لاش لے کر بھی نہیں گیا، اس کا باپ تو اس کی لاش بھی یہاں چھوڑ گیا، اس کا تو قدم بھی تیری مٹی میں مل گیا. اور اعظم طارق آئے، انہوں نے چند دنوں میں، تھوڑے سے عرصے میں ناموس صحابہ کا بل اسمبلی میں پیش کیا یا نہیں کیا؟ چلو ایک اور بات ہے، پاکستان کی 45 سالہ تاریخ میں، پوری تاریخ میں جتنے نمائندے تم نے اسمبلی میں بھیجے، ان تمام نمائندوں نے جتنی تقریریں کی جنگ کے لیے، اگر کوئی بات کی ان کو ایک جگہ جمع کرو. اور ہمارے جرنیل نے جو 1 سال میں تقریریں تمہارے حق کے لیے کی، ان کو ایک جگہ جمع کرو. اگر ان نمائندوں کی باتیں بڑھ جائیں ہم اپنا نمائندہ بتا دیں، ٹھیک ہے؟ پھر 1 سال میں تمہارے شہر کے حقوق کی کوئی بات نہیں چھوڑی. سوئی گیس اس شہر کی گلیوں میں آیا کہ نہیں آیا؟ پاکستان کے حکومت کے کئی وزیر نہیں لا سکتے سوئی گیس، لیکن تمہارا جرنیل اپوزیشن میں ہوتا ہوا سوئی گیس آپ کے شہر میں لے آیا یا نہیں لے آیا؟ میرا شہر سمندری ہے، وہاں ایک وزیر صاحب رہتے غازی عبداللہ. میں نے ان سے کہا کہ تم وزیر ہو، تم سوئی گیس نہیں لا سکے، اور ہمارا جرنیل اپوزیشن میں سوئی گیس لے آیا. اس نے کہا یہ میری بڑی بدقسمتی ہے. سمندری کے لوگوں نے مجھے کہا کہ جو امیدوار یہاں سوئی گیس لے آئے ساری زندگی ہمارا MLA وہ ہوگا. سوئی گیس. میں نے کہا کہ 4-6 سال ہو گئے تمہیں امیدوار کو یقین دلاتے ہوئے، اور امیدوار تمہیں یقین دلا رہے، اور ہمارا جرنیل تو 1.5 سال میں سوئی گیس 14 کروڑ کا آپ کی گلیوں میں پہنچا چکا. اس کا حق ہے یا نہیں ہے؟ مولانا اعظم طارق صاحب سے کسی کا یہ دلا ہوگا کہ جناب میرے گھر میں نہیں آئے، مجھ سے اچھی طرح مسافہ نہیں کیا، مجھ سے اچھی طرح ملے نہیں، جناب وہ MLA تھے. میرے بھائیوں، پورے ملک میں ایک شخص کا اتنا بڑا عروج تھا، پورے ملک کے جلسے تھے، اسمبلی کی تقریریں تھیں، لیکن کوئی آدمی اس شہر میں بتا سکتا ہے کہ اعظم طارق نے تم میں سے کسی سے فراڈ کیا ہو، کسی سے جھوٹ بولا ہو، کسی سے دھوکہ کیا ہو؟ ایک آدمی کھڑا ہو کر بتائے کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا. ٹھیک ہے؟ ایک آدمی دیانتدار ہو، عالم دین ہو، عالم باعمل ہو، آپ کی بات اسمبلی میں جرأت کے ساتھ بیان کر رہا ہو، آپ کے حقوق کو منوا رہا ہو، نہ اسے صحابہ بل بھی پیش کیا ہو، اور سوئی گیس بھی منظور کرا کے آپ کے دروازے پر رہا ہو، اور آپ نے کیا لینا ہے؟ کیا جناب علی آزمائے ہوئے اور چلے ہوئے کارتوسوں سے کچھ لینا ہے؟ ٹھیک ہے؟ کیونکہ سیرت کی تقریر ہے، اس لیے میں کشمیر کا دوسرا رخ پھر بیان کروں گا. پھر ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور اگلی تصویر کا دوسرا ہے، اور میں سپاہی صحابہ کی ترجیحات بھی انشاءاللہ آئندہ موقع پر رکھوں گا.
اور میں انتظامیہ سے واضح لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جناب ہمارے صبر کی اب انتہا ہو چکی ہے، اب ہمارے ساتھ انتقامی کاروائیاں بند کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اچھا ایک اعلان، ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں. آج صبح نماز فجر کے موقع پر لاہور میں ایک بم پڑا ہے سپاہی صحابہ کی ایک مسجد میں، جس میں 6 نوجوان موقع پر شہید ہو گئے اور 14 زخمی ہیں شدید. آپ نے ان کے لیے دعا کرنی. یہ ساری کارروائی شیعہ نے کی ہے، ہمارے دشمن نے کی ہے. ہم اس دشمن کے خلاف قرارداد کوئی نہیں پیش کرتے. قرارداد کس کے سامنے پیش کریں؟ جو ہمارا دشمن جو کارروائی کرتا ہے وہ ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم ذاتی طور پر اس سے انتقام لیں، لیکن ہم اپنے ہاتھ میں قانون لینا نہیں چاہتے. ہم حکومت سے کہیں گے کہ مجرمان کو فلفور گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے؟ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ جو کچھ بیان کیا اس کو قبول فرما، حضور کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ حضور کی شفاعت نصیب فرما. صحیح معنی میں اہل سنت والجماعت بنا، صحیح معنی میں رسول اللہ کا عاشق بنا. اے الہ العالمین سپاہی صحابہ کا پرچم پوری دنیا میں بلند فرما. مولانا حق نواز مولانا صاحب قاسمی کے مشن کو دنیا بھر میں پھیلا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وعلیہ